شہزادی کون ہے؟ جب ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہم پھر نام بھی اپنا پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر امرین روشن. آئی ایم ہیئر ایٹ مائی چینل ایمبرلین اینڈ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈفرینٹ گیسٹ ہیں. ہم ہر دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کسی ایسے گیسٹ کو لے آئیں جن سے ہمیں بہت زیادہ نالج ملے، جن سے ہم آپ تک نالج پہنچا سکیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ جیسے کہ یہ چینل ہمارا بیوٹی کے اوپر ہے کہ وی یوزلی ٹاک اباؤٹ بیوٹی، کہ خوبصورتی کیا ہے، خوبصورتی کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کو مینٹین کیا جائے، اینڈ ساری باتیں ہماری خوبصورتی کے اوپر ہوتی ہیں، انسان کے اوپر ہوتی ہیں. تو آج جو بھی ٹاپک ہمارا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ایز این ایمبرلین چینل جو ہے وہ اون نہیں کرتے اس بات کو کہ ہمارے پاس جو گیسٹ آتا ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایز اے گیسٹ اٹینڈ کریں، ان کی باتیں، ان کی رائیں آپ تک پہنچائیں. پر ہم کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف یا کسی جینڈر کے خلاف کوئی بات غلط نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی ایسا میسج کسی کو پہنچانا چاہتے. تو پہلے سے ہی میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں، نہ وہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے، وہ ہمارے پاس ایک ٹرانسجینڈر ہے، ایک خوبصورت سی ٹرانسجینڈر جن کا نام ہے شہزادی. تو شہزادی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم اپنا نکال کے ہمارے پاس آئی ہیں. مجھے یہ بتائیں، وانٹ ٹو نو کہ کون ہے یہ شہزادی، اور یہ شہزادی کون تھی پہلے، آپ کیا تھیں پہلے، اور یہ جو پورا آپ کا ایک ٹرانسفارمیشن ہے فرام آئی ڈونٹ نو کون تھی آپ، وہ میں ابھی آپ سے پوچھوں گی، اور پھر آپ کیسے شہزادی بنی، کب بنی، اینڈ دین یہ پھر آپ کے اس نام کے آگے رائے کیوں ہے، کیونکہ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ یو آر اے سندھی اسپیکنگ رائٹ. تو سندھی اسپیکنگ جو ہوتے ہیں وہ آئی تھنک رائے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں سے کہ شہزادی کون ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے نام کا بتاتی ہوں کہ فیملی کی طرف سے جب بھی کوئی نام دیا جاتا ہے ہمیں، جب ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہم پھر نام بھی اپنا پسند کرتے ہیں. اور جو میری گرو تھی بیسکلی، وہ مجھے شروع سے پیار سے بڑا شہزادی کہتی تھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ شہزادی ہے. تو اور میرا جو نام تھا، جو میرا ڈاکیومنٹڈ نام تھا، اور ہم اسے دیٹ نیم کہتے ہیں، یعنی مرا ہوا نام، اوکے. اور وہ شہزاد تھا. تو وہ شہزادی، اور شروع میں مجھے سب میں کہتی تھی بہت ٹپیکل نیم ہے نا، آئی وانٹ فریا اور پیارے پیارے سے نام نا. بٹ پھر میں نے اس نام کو اون کیا، اور میں اپنے نام کے ساتھ اپنی فیملی کا نام لگانا چاہتی تھی، اپنی فیملی کی کاسٹ لگانا چاہتی تھی. اینڈ آئی لو مائی کاسٹ. وہ نام بڑا پیارا تھا، اینڈ مجھے بڑا اسٹرکٹلی پیغام ملا خاندان کی طرف سے کہ اگر آپ نے یہ نام اپنے ساتھ جوڑا تو اس کی کانسیکوینسز کافی خطرناک ہوں گے. دین مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور میں 2 دن سے اپنی آئی ڈی بنانا چاہ رہی تھی کہ میں نام شہزادی کے آگے کیا لگاؤں، بیکاز آئی بلانگس ٹو اے سندھی فیملی اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اون دس نا، کہ نہیں یار میرے نام کے سامنے ہونا چاہیے. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. دین آئی چوز سڈنلی، مجھے یاد آیا کہ میری جو فیوریٹ ایکٹریس ہیں شہزادی ایشوریہ رائے. اوکے. تو میں نے ان کا رائے لیا، اور ان کا رائے لینے کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ جو میں دوسرا خاندان، جو ہم خواجہ سراؤں کا، جو ہم ہجڑوں کا اپنا ایک پریوار بنتا ہے، اور اس کی ایک بڑی ہسٹری کنیکشنز ہوتے ہیں، اور میں جس لڑی سے تھی، میں جس خاندان سے تھی، انہیں رائے کا ہجڑا کہا جاتا ہے. بیسکلی وہ انڈیا کی طرف سے، اب تو بارڈرز بن گئے ہیں بعد میں. تو میں نے کہا نہیں، شہزادی 2 طرف سے یہ چیز ہے. تو دین آئی چوز ایز اے شہزادی رائے. اٹس اے بیوٹیفل نیم، شہزادی رائے. مطلب ایک ایسا بھرم باز نام لگتا ہے. آپ جب میرے پاس پہلی دفعہ کلینک میں آئی تھی نا، تو مجھے یہی لگا کہ کوئی پولیٹیشین ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا بالکل بھی کہ آپ کا کسی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے یا کیا. پر وہ جو آپ کا ایک اورا، آپ کا آنے کا انداز، اور حالانکہ بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کا بات کرنے کا، پر پھر بھی آپ کے اندر ایک اسٹرکٹنس دکھتی ہے. آپ سخت ہیں. نہیں، آئی ایم ویری اسٹرکٹ. ریئلی؟ اینڈ میرے ساتھ تقریباً 22 لوگ کام کرتے ہیں آفس میں، اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اے UNDP پروجیکٹ، یونائٹیڈ نیشنز کا پروجیکٹ ہے، اینڈ آئی ایم ناؤ مینیجر. تو اوبیسلی آپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری پرنسپل پرسن نا. میں آج آپ کے سامنے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ایکٹیوسٹ بیٹھی ہوں، تو یہ میری اصول پسند اور اسٹرکٹنس کی وجہ سے ہے. ادروائز آج میں بھی سیکس ورک ہی کر رہی ہوتی. تو پلیز آپ مجھے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کی یہ مجھے جرنی جاننی ہے فرام سیکس ورکر آل دا وے یو ہیو جوائنڈ KMC. تو پلیز ٹیل می ہو یو آر. On the year of 2019, when I left my home,
اور ایکچولی مائی فیملی فورسڈ می ٹو لیو. تو ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت جب اپنے گھر سے نکلا تو اس کے پاس کھانے کو، کمانے کو، رہنے کو کچھ نہیں تھا. اور آبویسلی اس وقت ایک چھوٹے سے بچہ جب کسی سے کھانا بھی مانگے گا تو وہ اگلا یہاں پہ کھانا نہیں دیتا. اینڈ سڈنلی میں انہی سب چیزوں پہ، انہی راستے پہ چلتی گئی. لیکن میری کبھی بھی جو ایک یہ پروسٹیوشن تھا، اٹس ناٹ کہ یہ میری اپنی چوائس ہو. جو اپنی چوائس سے کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور ہم کسی کو میں غلط نہیں کہتی. کسی کے کیا حالات ہیں، کسی کی کیا مرضی ہے، کوئی بائی چوائس کرنا چاہتا ہے، اٹس اپ ٹو یو. وہ ان کے خدا کا معاملہ ہے. لیکن میں نہیں چاہتی تھی. اینڈ آئی کنسیڈر سیکس ورک از دا موسٹ ہارڈسٹ جاب. اپنا جسم بیچنا آسان نہیں ہوتا. لوگ اسے ایزی منی کا نام دیتے ہیں، پر میں سمجھتی ہوں اٹس ریئلی ہارڈ. اور دین میں نے اپنی ایجوکیشن کو اگین اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ میں کراچی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی کیونکہ اس وقت ماحول اس زمانے میں ویسا تھا ہی نہیں کہ آپ کو اتنی ایکسیپٹنس مل جائے. دین آئی ڈو مائی پرائیویٹ گریجویشن فرام ٹھٹا. اوکے. اور اس کے بعد پھر جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مجھے روزانہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑے صرف اس لیے کہ میں یہاں پہ موجود، مجھے رہنا ہے. اور میں نے اس زمانے میں آواز اٹھائی تھی جس وقت سیکٹر انچارج کا دور ہوتا تھا، اور میں پولیس تھانے کے باہر پوری رات ہم لوگ بیٹھے رہے کہ ہمیں رپورٹ لکھوانی ہے. اینڈ دین ایک بندے نے مجھے کہا کہ شہزادی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. اور ہم ایز اے پروٹیسٹ کپڑے اتار دیے تھے ہم نے، اور یہ مین شارع فیصل کی بات ہے. اوہ مائی گاڈ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کمشنر آفس جاؤ. اینڈ اٹ واز دا فرسٹ میٹنگ کسی آفیسر کے ساتھ. کمشنر تو نہیں ملے، ڈپٹی کمشنر ملے تھے، پر ایک ٹرانس کمیونٹی کا ہجوم تھا اور ہم نے جا کے حق کی بات کی. اس کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ ہونے لگا سب مجھے کال کرتے تھے، شہزادی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میرا اسٹارٹ ایکٹیویزم کا بیسکلی یہی تھا کہ اگر کوئی سیکس ورکر ہے تو بھی آپ اس کا ریپ نہیں کر سکتے. پروسٹیوٹ ہے وہ اس کا ایک ذاتی ایک پروفیشن ہے. آپ اس کے پروفیشن کی بنا پہ آپ اس کے جسم کا سودا نہیں کر سکتے، فورسفلی نہیں کر سکتے. وداؤٹ کنسنٹ. اور اسی چیز کو اس زمانے میں کافی بہت برا، آج بھی ہی برا ہی سمجھا جاتا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہوں. پر جب تک امرین ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور اس کے بعد میں بڑھتی گئی اور چیزیں اپنی زندگی میں اپنی ایجوکیشن کو پورا کیا، اور فنڈامنٹل رائٹس فیمنسٹ کا میں نے کورس کریا سے نیپال سے. اور اس کے بعد میں نے نیورو لنگوسٹک کا کورس کیا. میں ایک سرٹیفائڈ تھراپسٹ ہوں ماشاء اللہ. اور اس کے بعد جابس کا سلسلہ رہا. اور سڈنلی پھر ہم جب سیاسی ایک شعور تھا تو لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے اس زمانے میں کہ بھائی تم خسرے اپنا کام کرو، تم لوگ ناچ گانا کر لو، یہ تم لوگ کا سیاست میں کیا کام ہے. اینڈ دین چیزیں بدلیں. فائنلی 2021 میں بل پاس ہوا سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا، اور جو کے ایم سی کی پہلی کونسلر بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ میں الیکٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی ایم سو ہیپی فار یو. آئی ایم سو ہیپی فار یو. So that's my like journey. بہت بڑی اور بہت خوبصورت سی، مطلب بہت تکلیف دہ جرنی، پر جس خوبصورتی سے آپ چڑھتی گئی اپنی سیڑھیاں ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. شاید آپ ایک موٹیویشن ہے ہزاروں ایسی ٹرانسجینڈرس کے لیے جو آج بھی تکلیف میں ہیں. شاید آپ کی کوئی ایک کلپ کچھ دیکھ کر، آپ کو بلانے سے پہلے رات کو ہم آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہے تھے، ہم آپ کا کانفیڈنس دیکھ رہے تھے، دا وے یو ور ٹاکنگ، دا وے یو ور ٹیلنگ. کوئی کلپ تھا آپ کا جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بتا رہی تھیں کہ دیکھیں یہ آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے یہاں سے وہاں نہیں ہونے دے رہا ہے. اور اس طرح کا کچھ کلپ تھا کہ آپ بتا رہی تھیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں. اینڈ میں آپ کا سارا کچھ دیکھ رہی تھی سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، کیونکہ میں نے تو آپ کو صرف ایک پیشنٹ کی طرح پایا ہے اور صرف میں آپ سے 2-4 باتیں کرتی ہوں کہ کیا کرانا ہے. اور آپ ایک کوائٹ انسان ہو. مجھے آپ کہتی ہو مجھے یہ کرنا ہے، میں کرتی ہوں اور آپ کو فری کر دیتی ہوں. پھر مجھے آپ بتاؤ کہ میری کلینک کو آپ نے کہاں سے جانا، کہاں سے پتہ چلا آپ کو میرے کلینک کے بارے میں؟ پہلے تو میں یہ جانوں. دیکھیے میں نا کافی ساری کلینکس پہ گئی ہوں امرین نا، اور میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایک ٹرانسجینڈر بچہ بچپن سے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک عورت مانتا ہے اور ایک عورت کا خواب دیکھتا ہے کہ میں ایسی ہوں. اور اس کے بعد وہ ایک ٹرانزیشن کا سفر شروع کرتا ہے.
اور ہم اپنے گھر سے لڑ جاتے ہیں, ہم پورے سماج سے لڑ جاتے ہیں, پوری سوسائٹی سے لڑ جاتے ہیں بیکاز آف آر لکس, بیکاز آف آر جینڈر, اینڈ جینڈر از کنیکٹڈ ٹو ایز لکس. جب ہم اس چیز کو آگے رکھتے ہیں اپنی, تو میں سمجھتی ہوں جو بیوٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے لیے, کسی مرد کے لیے, ان کے لیے بھی ہوں گی, بٹ ہمارا سفر اگر آپ کمپیئر کریں گے تو اٹس مچ ہائر. اور اس پہ ہمیں کیا ملتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب ہم اسٹارٹ میں ہم جب کلینکس جاتے تھے تو ہمیں پیچھے کے دروازوں سے بلایا جاتا تھا, اور آئی ڈونٹ نو یہاں نام لینا نہیں چاہیے یا نہیں, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. روز کلینک ہوتا تھا وہاں, ہم ناظم آباد میں, ہم وہاں پہ نہ ہم گلی میں کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ہم کلینک میں جا سکتے ہیں, تو پیچھے کے راستے جو ان کا کچرے کا سامان تھا وہاں ہم زمین پہ بیٹھ جاتی تھیں کہ ہمیں سروسز لینی ہے. اینڈ اٹس ڈپینڈ آن ڈاکٹر کہ وہ کیسی بھی سروسز کرے, ہم کمپلین نہیں کر سکتی تھی امرین, کیونکہ ہمارے پاس آپشنس نہیں تھے, ہم ویلکم نہیں تھے کہیں بھی. آپ لوگ پے کرتے ہوں گے نا؟ آف کورس, اینڈ ہم زیادہ پے کرتے تھے, اور اس کے بعد میں نارملی کلینکس کو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا. کیونکہ میں یوں جانتی ہوں کہ آپ نے آج تک مجھ سے کلینک میں ڈسکاؤنٹ تک نہیں مانگا ہے, ٹو بی آنیسٹ. یہی وجہ ہے کہ ایک کمفرٹ زون امرین, جب میں پہلی بار آپ کے پاس آئی تو مجھے پارس نے بتایا تھا آپ کو, میں نے پارس سے پوچھا تھا, اور وہ سیکنڈ سن مورت مار چل رہا تھا, بہت اسکن خراب ہو گئی تھی, اور مجھے سب کہتے شادی ڈھل گئی ہو تم بہت, کیونکہ ہم 14 گھنٹے کام کر رہے تھے اس ٹائم. تو میں جب پہلی بار آپ کے پاس آئی تو مجھے ہوا کہ یار پتہ نہیں کون ہے یہ, اور جب میں آپ کا پکچر دیکھی میں نے کہا یار یہ تو اتنی خوبصورت ڈاکٹر ہے, یہ تو اور نخرے والی ہوگی نا. آنیسٹلی نا, یہ میرے فرسٹ ریویو تھے کہ اس خوبصورت عورت کے تو اور نخرے ہوں گے. پھر جب میں نے آپ سے بات کی, اینڈ دا وے یو ٹریٹ اس, آپ نے کوئی ہمیں ایسا نہیں شو کرایا کہ یو آر ناٹ ویلکم, یا آپ مجھ پہ احسان نہیں کر رہی ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھیں. بالکل. اور جس کے لیے میں آپ کو پے کر رہی تھی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. تو یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگی. نہیں, پر میرے پاس تو آپ یقین کریں 30% میرا جو کلائنٹل ہے, یو وونٹ بلیو, ٹرانسجینڈرز ہیں. یہ وہ ٹرانسجینڈر جو شہر میں لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے. آغا خان یونیورسٹی میں جتنے بھی ٹرانسجینڈرز کام کر رہے ہیں ایز اے لیبارٹری میں, جیسے کہ نرسز کے اس پہ, اب اتنی جگہ ان کو جاب ملتی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئی ایم سو ہیپی. یہ سب وہ پڑھے لکھے ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہی ہوں, میں سب کی بات کرنا چاہتی ہوں. مکس آتا ہے میرے پاس کراؤڈ پر, دے پے می. میں ان کے لیے ایک اماؤنٹ رکھا ہوا ہے لمیٹڈ کہ آپ اتنا پے کرنا, کم پے کرنا. میں ہر چیز میں 50% آف رکھا ہے ان کے لیے. پر آپ کو تو میں نے کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا کیونکہ آپ نے کبھی مانگا نہیں. پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری برکت, ہمارا جو بسم اللہ کر کے جو ہم لوگ اپنا, یہ سمجھیں گے کہ میں بہت امیر ہوں, بٹ میں یہ بات بتانا چاہوں ہوں گی آپ امیر, وہ آپ کے اسٹائل سے لگتا ہے, پر امیر و غریب کی بات ہی نہیں ہے. honestly I'm dependent on my salary. Beauty is very much my priority. آف کورس اٹ شوڈ جو بی, میں آپ یو سے آر ڈسکاؤنٹ بیوٹیفل. نہیں مانگتی, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ شروع کا ایک فیئر ہے کہ کہیں وہ آج اگلا میں بولتی انسان ہوں آپ مانگ خفا نہ سکتے ہو, ہیں. اور فوکسڈ ہوتا ہے کوالٹی کام پہ. جی. اور بیوٹی, میں نے کہا نا, ہمارے لیے بیوٹی بہت ایک, ہم نے جنگ لڑی ہے بیوٹی کے لیے, آپ ہم اپنا نے ڈر آج ہی دنیا نکالیں, چھوڑی ہے. آپ اپنا آج اس شو پہ ڈر ہم نکالیں. نے اپنا ایک ڈر, جو ایک جتنا بھی سوسائٹی کے ساتھ جنگ تھی نا, وہ اس فیس, اس لک کے لیے, اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے, اور اس پہ ہم کمپرومائز مطلب نہیں کر پاتے. پر آپ نے دیکھیں اپنے کاموں میں فتح حاصل کر لی ہے, آپ ایک عہدے پہ کھڑی ہیں. اب آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے کوئی انسان, کوئی چھیڑ, کوئی تنگ, کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. الحمدللہ آپ ایک ایگزامپل بنیں گی ان سب کے لیے. جو میں نے دیکھا ہے کلینک میں آ کر آپ کو گرو گرو کہتے ہیں, تو میں کبھی پوچھتی نہیں ہوں کہ آپ کو گرو کہتے ہیں, آپ کتنے لوگوں کے گرو ہیں, یہ تو بتائیں. دیکھیں کافی اراؤنڈ 35 to 40 لوگ ہیں جن کی میں گرو ہوں, ماشاء اللہ. اور پھر ان کے بھی چیلے ہیں. وہ ایک ٹری, ایک فیملی ٹری ہمارا ہوتا ہے, تو وہ ان کے بھی پھر چیلے ہیں, ان کے بھی پھر چیلے ہیں. تو اٹس اراؤنڈ لائک آپ ایک مور دین 100 کے. آپ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہو ان کو, سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہو, کیا کرتے ہو آپ ان کے دیکھیں لیے؟ سیکیورٹی میں پورے سندھ کے خواجہ سراؤں کو پرووائڈ کرتی ہوں. انہیں کوئی بھی مسئلہ سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے, آئی نارملی اوائڈ کے جو انٹرا کمیونٹی کانفلکٹس ہوتے ہیں, لیکن کوئی بندے کی طرف سے ہوگا, فیملی کی طرف سے کوئی تھریٹ ہوگا, میں سندھ پولیس کی فوکل پرسن بھی ہوں. اور فوکل پرسن کی ایک پاورز ہوتی ہیں کہ دے کین ڈائریکٹلی ٹاک ٹو دا SSP, DIG, اینڈ جو ہمارے IG صاحب ہیں غلام نبی میمن, ان کو میں ڈائریکٹ بھی کئی دفعہ میں نے کمپلین سینڈ کی ہیں, کیونکہ بیکاز پولیس کا نظام تھوڑا اتنا خاص نہیں ہے. تو یہ ایک کامیابی ہے
جی اور جو میرا سفر تھا، میرا سفر پولیٹیشین بننا نہیں تھا، میرا سفر کچھ بننا نہیں تھا، میرا سفر تھا سیفٹی. میں نے وہ سب چیزیں فیس کیں اور اس کے بعد الحمد للہ 80% وائلنس ہم کنٹرول کر چکے ہیں. بہت بڑی بات ہے، ہاں بہت یہ بڑی چیز بات ہے. اور یہ فیوچر میں اگر ایسا رہا تو آپ نے تو پتہ نہیں سب، میرے خیال سے سارے پورے پاکستان کا گرو بن جانا ہے. جس طرح میں ہر کسی کو دیکھا آپ کو گرو بولتے ہوئے میرے کلینک میں. نہیں مطلب میں ایک کہتی ہوں نا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پر امرین میں سمجھتی ہوں ابھی بھی چیزیں سلو ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں کھو بھی رہے ہیں. سم ٹائمز لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جی ایک بلائنڈ فالوئنگ جو سوشل میڈیا ہے ہاں، وہ بہت ڈینجرس ہے. بہت ہمارے ڈینجرس خلاف ہے. بڑی کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں. ہاں بہت دفعہ میری پری ٹرانزیشن کی تصویریں بھی لگا دی جاتی ہیں کہ پہلے تو یہ ایسا تھا، اب یہ ایسی بن گئی ہے، اینڈ دس اور دس تھینکس ٹو یو. پر isn't this normal کہ یہ اگر پہلے واقعی میں ایک ٹرانس ہے تو ڈیفینیٹلی پہلے کچھ اور ہوگا تو بٹ وہ چینج یہ ہوگا. چیز ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے اور اس کو ساتھ ریلیجن کو جوڑ لینا اور پھر ریلیجن کو استعمال کرتے ہوئے نفرت پھیلانا، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ہے. اور میرا پوڈ کاسٹ پہ جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں ایکچوئل ان کو ایک جو بات ہے اور جی وہ بتا سکوں. جتنی بھی مسکانسیپشنس کریٹ کی گئی ہیں کچھ ریلیجیس گروپس ہیں ان کی طرف سے، پاکستان میں نفرت کی سیاست کی جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے آپ سندھی کو مہاجر کے خلاف، مہاجر کو سندھی کے خلاف، پٹھان کو پنجابی کے خلاف. اسی طرح ٹرانس ایک بہت ایسا طبقہ ہے، میں تو پورا کہوں گی کہ LGBTIQ ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. جب بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہوتا ہے دے ڈائریکٹلی ٹارگیٹ، اس کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر دو اور اپنی پولیٹیکل گین کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کوئی بھی مذہب اگر آپ کو نفرت کرنا سکھاتا ہے تو وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ مذہب جو آپ کو پیار کرنا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، پیس، سکون، وہ مذہب صحیح ہے. نفرت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہر جگہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کمی پیشی ہے. کچھ ایسی بھی میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں جو ٹرانسجینڈرس، جو میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانس گرلس جو تھوڑا کراتے جیسے اور پیاری لگنے لگیں، اور پھر پیارے سے بال اور کرا دیے، اور پھر شکل اور پیاری کرا دی، پھر لاشز کرا دی، سب کچھ کرا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب وہ ایک لڑکی سے بھی ایک لڑکے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھے. مطلب میں یہاں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کو رکھوں گی برابر. تو میں نے کچھ ایسی بھی دیکھی ہیں جو اپنے اندر وہ اتنا، پھر ان کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کو، کہ وہ اتنی سیلف آبسیسڈ ہو جاتی ہیں. ان کو آپ کے اس کیٹیگری میں سارے لوگوں میں آپ کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ میں نے تو دیکھا، ہم تو کوئی نہیں ہے کنٹرول کرنے والے، ہم تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ادائیں، ان کی مستیاں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہماری آئیڈیالوجی میں کنٹرول کرنا ہے ہی نہیں. بہت مشکل بات ہے. کنٹرول کرنا ہی نہیں ہمیں کسی کو. اپنی زندگی جو جیسے جینا چاہتا ہے وہ جیے، آزادی کے ساتھ زندگی جیے. یہ اس پر کی دیکھیں میں یہ زمین ہے، کہتی ہوں اس کی جیسے آپ دھرتی ہو، ہے نا. دیکھیں جیسے ماشاء اللہ آپ اس ادارے ایسے عہدے پہ کھڑی ہیں کہ ماشاء اللہ یو آر ایٹ اے بگ لیول، ماشاء اللہ ناؤ یو ورکنگ. اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ وہ سب جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جن کے لیے، جن کا انکم کا پرابلم ہے، جن کو جابس نہیں مل رہی ہیں، ان سب کو دلا دی جائیں جابس. پر ان میں وہ کچھ چند بچیاں جو کہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں، یا کہ ایج بہت چھوٹی ہے، یا سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ ہم اتنے. اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے کہ کیا ہی کہ ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہوگی جتنی کہ ایک ٹرانس گرلز میں نے خوبصورت ترین دیکھی ہیں، اتنی حسین دیکھی ہیں کہ میں کہتی ہوں، میں اپنی فرینڈس کو بتاتی ہوں، اپنی فیملی کو بتاتی ہوں کہ امی جان، میں آئی تھی اس پیشے میں، ڈاکٹر ہو کر کام کر رہی تھی، میں تو پتہ تھا کہ میل فیمیل کو اٹینڈ کرنا ہے، پر میں نے جب ایک تیسرا ٹرانسجینڈر دیکھا ہے، وہ اتنا حسین، اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، انٹل انلیس دے ڈونٹ ٹاک، ہم جج بھی نہیں کر ہم پاتے، نہیں ایکسس پاسنگ ہوتی ہیں. جج ہی نہیں کر پاتے. تو میں کہتی ہوں وہ کچھ چند بچیاں جو بہت چھوٹی ہیں، جو 19-20 سال کی، جو میرے سامنے وہ حسین ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ سمجھانا پڑے گا، ان کو ایجوکیشن دلانی پڑے گی کہ بیٹا تم بہت پیاری ہو، پر تمہیں بھی ایک حدود میں رہنا پڑے گا. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کنٹرولنگ دیم، اٹس اباؤٹ گائیڈنگ دیم. جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں، جیسے 17-18 سال کے بچوں کے، ہمارے بچوں کے بھی ہارمونس چینج ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بدلتی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کچھ شیطانی مستیوں میں آ جاتے ہیں، ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. پر یہ بتائیے، جیسے میں ماں ہوں نا، میں کنٹرول کر لوں گی اپنے 17 سال کے بیٹے کو کہ بیٹا یہ نہیں کرو اور یہ کرو، اور تھوڑا سا سنبھال کے چلو، باقی تمہاری زندگی ہے. تو آپ جیسے گرو ہو، کیا آپ نے کبھی کرائے، سمجھایا کسی کو نہیں اس سے زیادہ آگے مت بڑھنا؟
امرین، چیزیں میں نے بڑی بہتر کرنے کی کوشش کی اپنے حساب سے، لیکن آپ کی خود کی آئیڈیالوجی بھی چینج ہوتی ہے. میں کسی کو بھی فورس نہیں کروں گی، میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ بھائی تم 30,000 روپے کی نوکری کر لو. امرین کے ہاں تم ایک ریسیپشنسٹ پہ بیٹھ جاؤ اور تم 3 لاکھ روپے کا اپنا سیکس ورک چھوڑ دو. یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے، آئی بالکل ناجائز اسٹارٹیڈ، ہے. جو ابھی آپ نے بات کی، میں جی اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، سب کو سمجھا رہی تھی، پر میں نے کہا شہزادی نہیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو سیکس ورک اینڈ یو چوز ٹو بی ڈو ورک اینڈ ادر پروفیشنل ورک. اور آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی میں نے کام کیا ہے کبھی کبھار، ڈفرینٹ، میں اس چیزوں میں گئی، میرے میں اتنی کیپیسٹی تھی. میری اپ برنگنگس ایک ایسی فیملی میں ہوئی جو ویل ایجوکیٹڈ تھی. ہر کوئی اس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، اور تم کون ہوتی انہیں جج کرنے والی کہ نہیں یہ آپ نے وائٹ کالر جاب ہی کر کے عزت کی زندگی گزارنی ہے. یہ ان کی چوائس ہے. جیسے ڈانس فنکشنس ہمارے ہاں، ناچ گانا ایک الفاظ ہی بڑا نا ایک برا ہاں سمجھا ہاں جاتا ہے، بالکل. یہ تو ناچنے والی ہے. ہاں، بٹ لائک ہمارے ہاں بڑے بڑی وہ ہیں ہر جو کوئی وہ ڈانس کر رہا ہے. ایک نائٹ پہ ناچنے کے لاکھوں روپے ایڈوانس لیتی ہیں. ہمارے مہک ملک ہیں، کافی سارے لوگ کامیاب ہیں، وہ اپنے خواب پورے کر رہی ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں اور اپنے فن سے وہ چیزوں کو اچھے سے لے کے چل رہی ہیں. تو امرین ہم کون ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھا پا رہی آپ کو پوائنٹ اپنا. میں کہتی ہوں ہر کوئی زندگی میں اپنا سب کچھ کرے، جس کو جو کرنا ہے. سب کی زندگی اور ایک ہی زندگی ہے، گزر کے چلی جائیں گے سب. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے بچے، ایسے آپ جیسے گرو ہو، آپ کے کچھ بچے جو آپ کے پاس ہیں 30-40 ہی، اگر اس میں سے کوئی ایسا مستی باز بن جاتا ہے جس کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نقصان میں جا رہا ہے. میں کچھ دیکھتی ہوں چند ایسی بچیاں، میں کہتی ہوں یہ نقصان میں جا رہی ہیں، کیسے ان کو سنبھالا جائے؟ ماں تو روک لے گی، باپ بھی روک لے گا، پر جس کے پاس ماں اور باپ نہیں ہے، جو ایک ٹرانسجینڈر ہے، جس کے پاس ماں کا بھی سایہ نہیں ہے، باپ کا بھی سایہ نہیں ہے، اس کے پاس اس کا کوئی سینئر ہے یا کوئی بڑا ہے، کیا وہ اس کے قابو میں آتی ہیں؟ یا پھر آپ لوگ چھوڑ دیتے ہو کہ کیوں ہم کسی کو دل آزاری میں ڈالیں اور چھوڑ دیں؟ دیکھیے، ہم بہت پیار سے سمجھاتے ہیں. ایک بایولوجیکل پیرنٹس اور ایک کلچرل جو پیرنٹل فگرز ہیں، اس میں ایک فرق ہے. اس میں اتھارٹیز کا بھی فرق ہے. بہت جو فرق. غصہ ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، وہ گرو نہیں کر سکتا. گرو نہیں کر سکتا. اور جب کرتے ہیں تو ہمیں جملے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہی سب دیکھنا تھا تو گھر ہی چلے جائیں، واپسی ماں باپ کے پاس ہی چلے جائیں. تو ایک کنٹرولنگ کا مسئلہ ہے. ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نئی کمیونٹی میکینزم ہم نے بنایا ہے. اور میرا جو اپنا ایم ہے، اور جو ابھی سندھ گورنمنٹ نے ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہو، ایجوکیشن پالیسی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی پاس کی ہے. اور اس ایجوکیشن پالیسی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیشن از دا اونلی تھنگ ٹو اپ برنگ دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. جو یس یس، اسے لیول پہ لانے کے لیے ہمیں ون آف دا ایجوکیشن بگیسٹ اینیمل. اور ہاں، اس میں تقریباً 4 سال سے وہ پالیسی بن رہی تھی. 4 سال سے. ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک خبر آتی ہے کہ پالیسی اناؤنس ہو گئی، دیٹس اٹ. 4 سال کی محنت، اینڈ اٹس ناٹ اونلی می، اس میں ڈاکٹر مہرب. اور جب ایجوکیشن کی بات ہو اور کمیونٹی کی بات ہو، ہم ڈاکٹر مہرب کی بات نہ کریں تو ناانصافی ہوگی. ہماری ڈاکٹر ایک اور ثنا ہیں، ارادیہ ہیں، میں ہوں. اور اوبویسلی جب میں پیپلز پارٹی میں تھی تو میں نے اس کنیکشن کو اتنا ڈیولپ کیا. جی. اینڈ آئی گیو دا اتھارٹی ٹو دا مہرب اینڈ ارادیہ. اور اس کو پھر ٹیک کیئر ارادیہ نے کیا. اور فائنلی اور بھی کافی آرگنائزیشنس کے لوگ تھے اور بھی ایکٹیوسٹ تھے، اور سب نے مل کے لاتعداد محنت کے بعد، لاتعداد میٹنگس کے بعد فائنلی ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے. اس کے تحت ہر ٹرانس بچہ ایجوکیشن کا حق رکھتا ہے. وہ کسی بھی اسکول میں اس کو جنڈر کی بیس پہ ایڈمیشن سے انکار کرنے پہ قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اسکالرشپس دی جائیں گی بچوں کو جو ایک ہائر ایجوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو اسکالرشپس دی جائیں گی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، گورنمنٹ سیکٹرس میں. اور ساتھ میں کچھ لوگ جن کی ایج کافی بڑی ہو گئی ہے، یا اب اگر کوئی میری ایج کا، لائک ایم 35، اور 35 کا بچہ نرسری میں تو نہیں بیٹھ سکتا نا، بالکل. تو ان کے لیے بھی اس طرح کے سینٹرز بنائے جائیں گے کہ جہاں ان کو تعلیم سکھائی جائے، ان کو ہنر سکھایا جائے، تعلیم دی جائے. تو دونوں قسم کی تعلیمات ملیں گی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو. اور اب یہ ہمارا کام ہے
یہ آپ سب کا کام ہے، بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے شاید میری کمیونٹی کے لوگ بھی دیکھیں گے. جب ایجوکیشن پالیسی بن گئی ہے تو آپ نے اپنے میٹرک تک کی چیزیں، اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، آپ لاسٹ ٹائم مناہل سے ملی تھیں. جی بالکل. اور مناہل نے ابھی میٹرک کے پیپرز دے کے فائنلی اس کا رزلٹ آیا ہے. ماشاء ایک اللہ. سپلی آئی ہے بٹ ایٹ لیسٹ وہ کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ اس نے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے. تو کافی سارے لوگ ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور اب گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہے. بٹ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی گورنمنٹ سہولت آپ کے گھر پہ آ کے نہیں دے گی. بیکاز جو پاکستان کا ایک کنڈیشن ہے، جو گورنمنٹ کی جتنی پاورز ہیں، جتنا حالات کے مسائل ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو کمیونٹی کو اب خود نکلنا ہوگا. پڑھنے کے راستے میں کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ کو شہزادی رائے تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ میک اے ویڈیو. آپ کے پاس اب موبائل جیسی جو طاقت ہے، بیکاز آئی یوز دس، میں نے بہت دفعہ یوز کیا ہے. میرے گھر پہ حملہ ہوا، میں نے ڈری نہیں اور ہم نے موبائل سے میں نے ویڈیو بنا لی اینڈ دین پولیس نے اسے اریسٹ کیا. تو یہ سارے میکینزمز ہم نے بنائے. بٹ اب کمیونٹی کی باری ہے کہ وہ باہر آئیں، محنت کریں، چیزوں کو سمجھیں. زندگی میں کیا کرنا ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. ہم نہیں فورس کر رہے کہ آپ کوئی وائٹ کالر جاب کریں. ہو سکتا ہے آپ کا بزنس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آپ اتنے اچھے پیسے ڈانسنگ سے ارن کر رہے ہو یا کسی بھی چیز سے ارن کر رہے ہیں تو یو کین رول یور منی. بٹ اس کے لیے بھی ایجوکیشن از امپورٹنٹ. یس، ویری امپورٹنٹ. ایجوکیشن کے بغیر اب ہم سب کو یہ بات سمجھائیں کہ کسی بھی ایج میں بھلے عقل آئے اور سمجھ آئے یا شہرت یا آپ کو اپارچونیٹی جسے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہوتا ہے سب کے پاس آگے بڑھنے کا، پر ایجوکیشن مسٹ ہے آپ کی. چاہے آپ پرائیویٹلی پڑھ رہے ہو، چاہے آپ اسکول چلے جاؤ. اینڈ آئی ایم شیور ٹرانسجینڈرس کے اسکول ہوں گے. آئی ایم ناٹ اویئر. ٹرانسجینڈر کا پنجاب میں ایک اسکول اوپن ہوا تھا ملتان میں، اور میرے خیال سے اب اس کی بجٹنگ ختم ہو گئی. اچھا، ریلی؟ گورنمنٹ ایشوز کے یہ ہوتے ہیں کہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں. لیکن اب یہاں پہ بیسکلی جتنے اسکولس ایگزسٹنگ اسکولس موجود ہیں انہی میں ہی ایڈمیشن دیا جائے گا. سندھ گورنمنٹ نے یہ چیز پالیسی جو متعارف کرائی ہے اس میں ایگزسٹنگ آپ کا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں تمام، ہر قسم کے انسٹیٹیوٹس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن میں ایک مخصوص کوٹا بک ہے کہ آپ اسکالرشپس بھی لے سکتے ہیں. امیزنگ. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ کوئی ایستھیٹک فزیشین، کوئی ڈرماٹولوجسٹ میری کمیونٹی سے بھی ہو. بالکل ہو، اور انشاءاللہ ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا تو ہم بس صرف یہاں تک پہنچ جائے کہ ایم بی بی ایس کر لے اور اس کے بعد آگے اس کو ایستھیٹک فیلڈ میں لے کر آنا. یہ میں آپ کو آج کہتی ہوں، میں اس کو ہاتھ لے کر آگے دکھاؤں گی. آپ یہ بات پوڈ کاسٹ پہ کر رہی ہیں. پوڈ کاسٹ پہ کر رہی ہیں. جس کو کرنا ہے، جو بس اپنی ایجوکیشن حاصل کر لے، میں اس کو آگے اپنے ساتھ، میں جتنی مدد کر سکوں گی میں ساتھ لے کر آؤں گی. کیونکہ بہت پرابلم ہوتی ہے آپ کو میڈیکل فیلڈ پہ. آپ یقین مانیں، میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا نام میں ان کا نہیں لوں گی جی، اور ان کے پاس میں گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا شہزادی تم، اچھا تم میری بات سنو. وہ مجھے ٹیسٹ لکھ کے دے رہے تھے جی، اور میری سرجری تھی تو انہوں نے مجھے فوراً کہا تھا سیکس کرتی ہو تم. مجھے یہ جملہ اتنا عجیب لگا کہ God, unbelievable. میں نے کہا یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ HIV کے لیے پوچھ رہا ہوں نا. میں نے کہا سر آپ ٹیسٹ لکھیں، اٹس یور سیفٹی. آپ کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے آپ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، آپ پرسنل سوال نہیں پوچھتے ہیں. اینڈ لٹرلی اس انسان نے نانا کر کے 20 سے 25 سرجریز کی ہیں. ہر دفعہ وہ یہی سوال پوچھتا ہے اور اتنی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے. اچھا سیکس ورک کرتی ہو؟ اچھا دن میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں. آئی نو آپ کو سرجری کرنی ہے، آپ ایڈوانس میں جب آپ ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں، بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں تو آپ ساتھ میں HIV کا بھی لکھ کے دے دیں. پر آپ سوال نہیں کر سکتے کوئی. آپ پرسنل سوال نہیں کر سکتے اور ان سوالوں پہ آپ جج نہیں کر سکتے. اور جج کرنے کے بعد بھی ایک ڈاکٹر کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی HIV پازیٹیو بھی ہے اینڈ دے آر ٹیکنگ دیئر میڈیسنس تو اس کی سرجری ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کسی لڑکی سے پوچھے گا کوئی ڈاکٹر ایسا؟ کسی لڑکے سے پوچھے گا؟ کبھی نہیں پوچھے گا. میں نہیں سمجھتی بینگ اے ڈاکٹر. مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ سنتے ہوئے آپ کے منہ سے. مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز ہو کر ایسا کیسے کسی ڈاکٹر کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایسی بات پوچھتا ہے. آپ اس طرح پوچھ سکتے ہو کہ آر یو فزیکلی ایکٹیو یا کچھ اس طرح کی بات کر سکتے ہو. کچھ میں نے جو جملے بولے نا یہ ایگزیکٹ ورڈس تھے. بہت افسوس کی بات ہے شہزادی. آئی ایم سو سوری فرام ہز سائڈ. وہی بات ہے نا کہ ہمارے پاس آپشنس نہیں ہوتے ہیں امرین، ہمیں یہ سب سننا ہوتا ہے. حالانکہ میں اتنی اسٹرکٹ ہوں، میں نے یہ سب سنا ہے. آئی وش فیوچر میں ہمیں پاکستان میں ٹرانسجینڈر ڈاکٹرز، پلاسٹک سرجنز، ڈرماٹولوجسٹ بنے
تاکہ وہ پھر اپنی کمیونٹی کو مزے سے سکون سے خود بھلے اٹینڈ کریں اور ان کو کوئی کسی کو دقت نہ ہو ٹرانسجینڈر کو کسی نارمل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور یہ ہونا چاہیے ہمارے لیکن یہ ملک سب چیزیں جب تک آپ کے MBBS کے کریکولم میں نہیں آئیں گی, میں. صحیح آپ مجھے کہہ نہیں رہی لگتا ہیں. کہ تب تک چیزیں بدلیں گی. یہ آنے چاہیے, یہ لازمی آنا چاہیے. اور ابھی تک ہم کتنے پیچھے ہیں, ہم کس سے ڈرتے ہیں, ہم کیوں نہیں اپنی مائنورٹیز کو اپناتے, ہم کیوں اتنی ورنریبلٹی پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کم تر ہیں. ایک پیٹریارکل سسٹم جو بنایا ہوا ہے, ایک کلاسز سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں برین, ڈے بائی ڈے ہم بہت ایک ریگریسو پوزیشن پہ ہیں, ہم پروگریسو نہیں ہیں, ہم بھی بہت ساری چیزوں میں پیچھے بھی جا رہے ہیں. جو ایکسٹریمزم ایک پاکستان میں اٹھا ہے اور دنیا گلوبلی ایک جو رائٹ ونگ کا جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جس طرح ٹرمپ ہے, ٹرمپ کی ہم ایک فضول سی اسپیچز سن رہے ہوتے ہیں جو بہت ایک اینٹی ٹرانس ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کچھ پازیٹیو لوگ, آپ جیسے لوگ جو کہ کچھ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, اینڈ آئی گیس سوشل میڈیا از دا بیسٹ ٹول. یس آف کورس اٹ از. دیر سو نو بڈی نوز, ہارڈلی پیپل نوز. جو میرے پاس آتے ہیں پھر کچھ چند اتنا بڑا پاکستان ہے, اتنا بڑا کراچی ہے, اور پھر اتنا بڑا ڈیفینس اور کلفٹن ہے, اس میں سے کچھ چند ہی لوگ میرے پاس آتے ہیں نا. میں اتنی بڑی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کوئی, پر جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور وہ جو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پیشنٹس ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے بھی رسپیکٹ دیں گے. اچھا, آپ کی کلینک میں یہ چیز نہیں ہے نا. میں مطلب میں باہر ایک ٹرانس انسان نا کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں باہر نکل رہا ہوں تو مجھے کتنے لوگ دیکھیں گے, کیا میں وہ نظر برداشت کر پاؤں گا. ایک عورت سے 100 ٹائم زیادہ وہ ہراسمنٹ برداشت کرتا ہے. اور اس کے بعد اس طرح کے بیوٹی کلینکس میں کچھ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بڑی ٹرانسفوبک ہوتی ہیں کہ یہ کیوں آ گئے, ان کو نہ بٹھائیں. آپ کے یہاں کبھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوا. امرین ایک آپ کی پیشنٹ تھیں, وہ اتنا مجھ سے خوشی سے ملی اور ہماری بات ہوئی, پھر ہم نے انسٹا ایکسچینج کیا تھا. ویٹنگ تو آپ کے یہاں تو بہت ویٹنگ ہوتی ہے خیر. اور اس کے بعد وہ مجھے بھی ریسنٹلی ایئرپورٹ پہ ملی. اوکے, انہوں نے اپنے بیٹے سے ملوایا مجھے, اپنی بہو سے ملوایا اور اس کے بچوں سے ملوایا. جب تک آپ ہمارا انٹریکشن اپنے بچوں کے ساتھ رسپیکٹفل وے میں نہیں کرائیں گے, نسلیں نہیں بدلیں گی. بالکل, دیکھیں یہی اور ہے. جس ایم میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, ہم آج اپنا یہاں ٹائم نکال کے, آپ بھی اپنی ایک بزی شیڈیول کلینک کا سچ میں چھوڑ کے آپ ایک کچھ ریولیوشنری کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ اچھا سماج کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں, سوسائٹی کے لیے, تو وہ بچوں سے چینج آئے گا. حقیقت ہے. اور بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. آپ اپنی ظاہر ہے کسی ایلیٹ علاقوں کے بچوں کو چھوڑ دیں, آپ چھوٹی جگہوں کی پہ ہم جا نہیں پاتے ہیں. میں کسی گلی میں جاتی ہوں, میں بچے دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں گئی شہزادی, اور اس نے مجھے پہچان لیا تو یہ تو پتھر بھی مار دیں گے. کیا مطلب ہے بچے؟ آنیسٹلی بچے. آپ کی میڈیا نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اتنا مزاحیہ جوکر بنا کے دکھایا ہے. خبرناک جیسے شوز میں آپ بندوں کو میک اپ کر کے ڈریگ بنا کے بٹھا دیتے ہیں, اور جس طرح کی ایک فنی, آج کل سندھی میڈیا میں بھی بڑا چل رہا ہے نا, میں سندھی میڈیا کو بھی بڑا فالو کرتی ہوں, اس میں بھی اس طرح کے کچھ کیریکٹرز آ گئے ہیں. اتنا اپنے ایک فنی کیریکٹر بنا دیا نا, مزاحیہ. پر جب وہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں نا, جب وہ بچے ہمیں روڈوں پہ ملتے ہیں, ہمارا گزرنا حرام ہو جاتا ہے. مجھے, اگر میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں, میں خواجہ سرا کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں, تو مجھے اس شناخت سے مسئلہ مجھے نہیں ہے, مسئلہ آپ لوگ کریٹ کراتے ہیں. پر ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا پوری دنیا میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح جون جولائی کے کسی منتھ میں, جون یا جولائی آئی بلیو, لنڈن میں بھی ایک ریلی نکلتی ہے لنڈن میں. تو ہم اسپیشلی اپنے تینوں بچوں کو لے کے جاتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں پوری اس جو ایک پریڈ ہوتی ہے اس میں ہم چلتے ہیں. وی وانٹ ٹو شو دیم کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم, دے آر ڈفرینٹ فرام اس. بیٹا دیکھو یہاں پہ کتنی کیٹیگری ہے. اینڈ دین دے واچ. پہلی دفعہ جھٹکا لگتا ہے بچوں کو کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد دے ریئلائز, دے انڈرسٹینڈ. اینڈ میرے تینوں بچے, کیونکہ بہت کلینک آتے جاتے رہتے ہیں, کہ میری زندگی کلینک ہی آپ نے دیکھا صبح سے شام, رات تک 8 بجے تک, تو
وہ دیکھتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں وہ میرے بچے. میں نے, اٹس ناٹ اباؤٹ میرے بچے. اٹس آل اباؤٹ اپ برنگنگ نا, آپ نے کیسے پالا ہے. اینڈ دے نو کہ ایک تھرڈ جینڈر بھی ہے, ایک تھرڈ جینڈر بھی ہے. یہ سب بتانا جی اور میڈیا کو کنٹرول کرنا, جی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ہم اپنا اتنا اچھا کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں پازیٹیو کہ ہم اس سے, خیر وہ پاکستانی عوام پازیٹیوٹی کو تو زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں ہے, دے وانٹ کنٹروورسی, لیک ویڈیوز. لیکن آپ کا نیشنل میڈیا جب تک اس پہ ہماری عزت نہیں ہوگی, ہم نے پیمرا میں جو ہے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں کہ اسٹاپ کریں ایسے شوز کو, آج تک ایکشن نہیں ہوا. آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے ہیں, لیکن ہم اتنے سالوں سے اپنی عزت کی, اور ایک بہت ویلڈ ہم ریکویسٹ بھیج رہے ہیں جس میں نہ ریلیجن کا مداخلت ہے, بلکہ ریلیجن بھی رسپیکٹ دیتا ہے, ہر سماج رسپیکٹ دیتا ہے, ہر آئیڈیالوجی عزت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. آپ نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ کے لیے وہ ایک پرائرٹی ہی نہیں ہے. آپ کی بڑے بڑے پولیٹیشنس اپنے اپوزٹ پولیٹیشین کو کمتر دکھانے کے لیے, نامرد دکھانے کے لیے, کمزور دکھانے کے لیے انہیں ہماری کمیونٹی سے جوڑ دیتے ہیں, تالیاں بجا کے اشارہ کرتے ہیں, کسی کو 50-50 کیس کہہ دیتے ہیں. اگلے انسان کو ہجڑا کہہ دینے سے, اگلا انسان کو ایک گالی بنا دینا, یہ ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں. یہ اسپیسز ہماری, تو کیسے ہم اسپیسز بنائیں. لٹرلی جب میں KMC میں ہوتی ہوں, آئی ول سینڈ یو دا ویڈیوز. میں نے بجٹ کی اسپیچ کی تھی, مجھے بولنے نہیں دیا تھا جماعت اسلامی نے. آئی ول سینڈ یو دا ویڈیو. بات نہیں کرنے دی تھی, نہیں کرنے دی تھی. اور میں لیکن اپنے کانفیڈنٹ میں تھی, میں چیتی بندی ہوں, میں نے دبا کے اپنی بات رکھی تھی. پر آبویسلی اب 100 بندہ چیخ رہا ہوگا ایک وقت میں ٹیکسوں کے اوپر چڑھ کے. مرتضیٰ وہاب بھی اس وقت یوں ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم پیپلز پارٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا اپنے آپ کو پروف کرانے کا. لیکن ساتھ میں ہمیں انوائرمنٹ بھی بنانا ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو میں فیس کرتی ہوں آج بھی سیاست میں, میں نہیں سمجھتی دوسروں کو بھی وہ ڈیزرو کریں یہ فیس کرنا. ہمیں ماحول آسان بنانا ہوگا. امرین, بالکل آسان بنانا ہوگا. آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے شکایت کرتے ہیں. ریسنٹلی 1 جنوری سے وی چینج آر آفس, ہمارے بجٹ کا ایشو ہوا اور ہم نے اپنا آفس چینج کیا. 22 ٹرانسجینڈر میرے ساتھ جاب کرتے ہیں, اور ساتھ میں 22 عورتیں کام کرتی ہیں, اور ان دونوں کا ایک مکس آفس بنایا ہم نے محمود آباد میں. 2 دن ہوئے ہیں, آج چوتھا دن ہے. کل مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ سوسائٹی کے لوگ آ گئے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سگریٹ پی رہی ہے. تو میں نے کہا آبویسلی ہم آفس کے اندر سگریٹ نہیں پی سکتے, UN کی پالیسیز ہیں, ہمارے ایکوپمنٹس ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اور تو ہم نے گھر سے بھی باہر نہیں, چھت پہ جو ٹیرس تھا اس پہ سگریٹ پی. پر اگر یہاں پہ مرد پی رہا ہوتا تو کوئی نہیں کچھ کہتا. انہوں نے پھر وارننگ دی, اور آج ہمیں مجبوراً جو ہے پورا اس جو ٹیرس کا ایریا ہے, ٹیرس ہوا کے لیے ہوتا ہے, گرمیاں آئیں گی, ہر کمرے میں AC نہیں ہے ہمارے پاس, اتنے بجٹس نہیں ہوتے ہیں, ہمیں پورا کور کرنا پڑا. ایون اگر کوئی اسموکر بھی ہے اور اس کو چھت پہ جانا ہے تو اس کا پورا رائٹ ہے جانے کا. ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا. دیٹس انفیئر, دیٹس کمپلیٹلی انفیئر. میں اتنی پوزیشن پہ ہونے کے باوجود 18 گریڈ کی آفیسر ہوں, آئی کین اٹیسٹ, آپ کو کبھی اٹیسٹ کرانا میں آپ کا ٹیسٹ کر سکتی ہوں. اس کے بعد بھی میں یہ فیس کر رہی ہوں, اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں. وہ کہہ رہا تھا مرد بلاؤ. میں نے کہا یہاں نہیں ہے مرد بھائی. This is so painful. مجھے آپ سے وہ نالج مل رہی ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں. اب یہ میں آپ کو کل کا قصہ سنا رہی ہوں, اور آج ہمیں وہ پورا ایریا کور کرنا پڑا. اور وین یو ورک وتھ UN, آپ کو ہر چیز کی ایمرجنسی میں ساری چیزوں کو پہلے وینڈر پہ آپ کو چیک سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, اور یہ بڑے طویل پروسیس ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم پیسے دے رہے ہیں, ہمیں یہ اتنی مشکلوں سے آفس شفٹ کیا ہے, اور ہمارے ساتھ 22 خواتین ہیں جو HIV کی ٹیسٹنگ خواتین عورتوں کی کرتی ہیں جو سیکس ورک میں انوالو ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جو دوسرا سیکشن ہے وہ ٹرانسجینڈرس کا ہے جو ٹیسٹنگ کرتا ہے HIV کی. تو اس آفس کو جو UN کا آفس ہے جس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے, نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام, سندھ ایڈس کنٹرول پروگرام, اس کو علاقے والے نہیں رہنے دے رہے ہیں. اس آفس کو, اس پہ بھی پابندیاں لگا, گیٹ سے باہر کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ رولز انہوں نے کل ہمیں مطلب روڈ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے, اور سارے لوگ علاقے والے
ہم سے کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت ایک سیکنڈ کو میں بھی ڈری تھی. میں نے ان سے کہا اچھا پولیس بلا لیتے ہیں کہ پولیس کی موجودگی میں بات کریں. دین وہ تھوڑا کنٹرول میں آئے کیونکہ میں 15 کو بلانے لگی تھی. پھر انہوں نے یہ رولز ہمیں دیے ہیں کہ گیٹ سے باہر کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا جب تک اس کی گاڑی یا آٹو یا بائک یا نہیں آتا وہ اندر رہے گا. تو یہ تو رولز آپ جب اس طرح کے آپ ماحول بنائیں گے, اور یہی اگر کوئی سیکس ورک کے لیے کھڑا ہوا ہوگا اتنے مزے سے وہ کھڑا ہوگا لوگ, اور یہی لوگ کلائنٹ بن کے اس کے پاس جائیں گے. دیٹس دا ڈفرینس. آپ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں. میں ہر جگہ لوگ بڑا نیگیٹیولی اس چیز کو ان کا ایک پرسیپشن میرے لیے بنتا ہے کہ لائک آئی ایم پروموٹنگ سیکس ورک. نو, آئی ایم پروموٹنگ چوائس. اور چوائس کے ساتھ میں اس چیز کو بھی رکھتی ہوں کہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اب میری سیلری کا 20% حصہ جو ہے وہ آٹو میں جاتا ہے. مجھے میں بائک پہ بھی ٹریول کرنے میں مجھے ایشو نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں میں بس میں جاؤں. گرین بسیز ہیں, اورنج بسیز ہیں, ساری بسیز چل رہی ہیں. ہماری جگہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. کیا وہ انٹر نہیں ہونے دیتے؟ نہیں. کیا بتا رہی ہیں آپ مجھے؟ یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہوں. اب اگر آپ کسی کو لائک آپ اپنی کلینک میں کسی کے لیے جاب آفر کرتی ہیں ٹرانس کے لیے 50,000 روپیز وچ از انف فار ریسیپشنسٹ نا. بالکل. وہ 40,000 روپے کا کرایہ لگا کے 10,000 کے لیے کیوں کام کرے گی؟ کیوں کرے گی؟ اور پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے, گروپس کی طرف سے بات آتی ہے کہ نوکری نہیں کرتے, ان کو تو ناچنے میں ہی مزہ آتا ہے. سارے اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے. بائکیا والے منع کر دیتے ہیں. یہ جو ناچنے میں, ان کو ناچنا کیا برا ہے کیا؟ ناچنا کوئی ہر لڑکی ناچ کے یہاں لڑکا گورنمنٹس آ گئیں. آپ نے دھرنوں میں اتنے ڈانس کیے تو پھر آپ کے ایک گورنمنٹ آ جاتی اور ہے. ناچنے کو کیوں کوئی برا کہتا ہے؟ مطلب ڈانس از اے ڈانس. مطلب اس کو میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک بہانے ہیں. صرف میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہانے ہیں کسی کی دل آزاری کے, کسی کو پیچھے روکنے کے. امرین, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک چوائس دینی چاہیے نا کمیونٹی کو کہ اگر تمہیں نوکری کرنی ہے نا تو نوکری کرو, تمہیں جو کرنا لیکن نوکری کے لیے اس ڈیمانڈ کی نارملی اب ہم پاکستانی کانٹیکس میں آ جاتے ہیں, ہم ریلیجیس کانٹیکس میں بھی آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ ہمیں نوکری کی سہولت تو دیں. بالکل. آپ ابھی کے پی کی گورنمنٹ نے کوٹا اناؤنس کیا ہے. کوٹا میں انہوں نے لکھا ہے کہ 9 گریڈ سے نیچے کے جتنے بھی ہوں گے وہ ٹرانسجینڈرس کو جابس. کیوں آپ میرٹ پہ دیں. اور میرٹ پہ دینے کے بعد سب سے پہلے ریاست کا یہ کام ہے کہ رائٹ ٹو ٹریول ان پبلک بسز, یہ ہمارا حق ہے. ظاہر ہے کوئی بھی انسان نوکری کرے گا 50,000 40,000 تو وہ 5,000 سے 3,000 تک کا بجٹ اپنا ٹریولنگ کا رکھے گا, جو کہ بسز میں ہو جاتا ہے. کرایہ ہمارا اتنا نہیں ہے, لیکن وہ جب رکشا پہ آ جاتا ہے تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. شہزادی, میں کہہ رہی ہوں آج آپ سے میں یہ بات کر رہی ہوں, وہ بندہ نا آپس میں کمرے میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے, پر اس طرح ٹی وی پہ چینل کے اوپر نہیں بول سکتا کچھ جو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتہ میرے اندر اللہ پاک اور کتنی ہمت قوت طاقت دیں گے. پر آج آپ کی یہ باتیں سن کے جو میرا دل بھر آیا ہے, میں آپ کو صرف اتنا بولنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا آپ سے پرومس ہے زبانی, ایک اپنی کمیونٹی میں سے ڈاکٹر بنا لیں. بے شک اس کو ہمارے ملک میں نہیں ہے نا MBBS, آپ باہر بھیجیں اس کو, ایک کو ڈاکٹر بنا کے آپ پاکستان تک واپس لائیں. ایسے ہیں کافی بچے جو ہمارے باہر جا کے پڑھتے ہیں, ایک بچے کو آپ پڑھا کے واپس بھیجیں, اس کو MBBS کرا دیں. بس اس کو آپ میرے حوالے کر دیں. میں اس کو ایستھیٹک فزیشین کی پوری جتنی نالج میرے پاس ہے 17-18 سال کے پریکٹس میں, اس کو بنا کر, نہ کہ صرف اس کو ایک جگہ پہنچا کر, یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے طاقت اور ہمت دی, اس کے لیے میں ایک ایسے ہی کلینک جیسا میں چلا رہی ہوں کلینک بنواؤں گی. اس میں وہ سب سے زیادہ بڑی لیول پہ وہ ہیڈ ہوگی, اور پھر وہ اپنے نیچے جتنی بھی ڈاکٹرز رکھے گی وہ ساری ہی ٹرانسجینڈر رکھے, تاکہ وہاں سکون سے سارے ٹرانسجینڈرز آ کر اپنا لیزر کرا سکیں اپنے. اور آپ یہ دیکھیے گا آج 2025 میں یہ بات کہہ رہی ہوں, اور کوئی I'm 41, کوئی میں اتنی چھوٹی بچی نہیں ہوں. کچھ ہی سالوں میں آپ لیں اپنے 10-15 سال, ایک ڈاکٹر مجھے دیں, جتنا ٹائم آپ لیتی ہیں, اس کے بعد ہم مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے. اور چھوڑیں پورا پاکستان, پورا کراچی, ہم یہ ضرور کریں گے کہ میں آپ کو آف دا ریکارڈس پیچھے بھی کیمرہ کے پیچھے بھی بولوں گی کہ ایک ڈاکٹر مجھے بھیج دیں,
باقی میری مرضی ہے. پھر میں اس کو ایک ادارے تک پہنچا کر ایک ایسا سینٹر بنا دوں گی, ایک ایسا لیزر سینٹر جہاں پہ سارے ٹرانسجینڈرس سکون سے جا کے اپنے پروسیجرس کروائیں. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. بالکل ایسا بھی ہونا ہے. اور آپ کی کلینک میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی سے زیادہ ڈیلز آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو دینا چاہیں, بیکاز ہم دیتے ہیں میں آج آپ آپ کے کو علاوہ, میں آپ کے علاوہ. نہیں, میں بھی اب لے لوں گی, لیکن میں آپ کو اپنے دل سے بات بتاتی ہوں کہ اگر کوئی بالفرض 50,000 کماتا ہے جی ٹرانس پرسن, جی تو اس کا 10 سے 15,000 یا 20,000 بجٹ بیوٹی کا ہوتا ہے. سچ میں. آپ روڈ پہ بھیک مانگنے والوں کا آپ نے میک اپ دیکھا ہے, وہ کتنے شوق سے اپنا میک اپ کرتے ہیں. یہ ایک کریز ہے. اور جتنا بھی یہ ایستھیٹک کلینکس ہیں, بہت ڈساپوائنٹمنٹ ہمیں ملی ہے. سیریسلی آنیسٹلی بہت ڈساپوائنٹمنٹس ملی ہیں. جتنی بھی سرجیکل پروسیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہمیں ڈسکرمنیشن فیس کرنا پڑتا ہے, یہ سب چھپی ہوئی باتیں ہیں, یہ میں نے نہیں سنی آپ کبھی. کو نہیں پتہ ہوتا. ہمیں لٹرلی ذلیل کیا جاتا ہے کلینکس پہ. کس بات پہ؟ اور کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ کہیں اور جا نہیں سکتے, یہ یہیں رہیں گے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ اتنے کریزی ہیں. آپ نے وہ ایک بیوٹی کے ساتھ جو لگاؤ ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا, اس سے تو آپ بھی واقف ہوں گی. اور ڈاکٹرز اس چیز کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں برین, دیکھیں لٹرلی. آپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوگا جو میں آپ کو ابھی بتاؤں. ایک ایسی فیملی آتی ہے, ایک ماں ہے جس کے 3 بچے ہیں, بیٹا بیٹی اور ایک ٹرانس ہے. اس نے اپنے دونوں بیٹا بیٹی کو اپنے ڈیفینس والے گھر میں رکھا ہے, پر اپنی بیٹی کو امار میں, پہلے کریک میں تھی اب امار میں, ایک فلپینو کے ساتھ رکھا ہے کہ میں میرے ہسبینڈ کی وجہ سے اس بچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. پر اس کو ساری وہی, اس کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہے جو میرے بیٹا اور بیٹی کے پاس ہے, اور میں ماں ہوں تو میں الگ سے جا کے اس سے ملتی ہوں. اور یہ میری بیٹی ابھی 16 سال کی ہو رہی ہے جو کہ ٹرانس ہے. اور ایکچولی میرا بیٹا تھا پر اس کو زیادہ لمبے بال رکھنے کا شوق تھا, یہ تھا, تو میں سمجھ گئی کہ جو اس کا وش ہے وہ ہم کریں گے. تو بیسکلی شی واز اے ٹرانس اینڈ شی از اے ٹرانس. اینڈ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ بچی اتنی خوش ہے, اس کی ماں اس سے روز ملنے جاتی ہے. کوئی ایسا ایک دن نہیں ہے جو اس کی ماں سے ملنے نہ جاتی ہو. کم کیسز ہوں گے ایسے, پر وہ ایسا کہ اس نے اپنے پر لیکن نا وہ امار نا, وہ جہاں رہ رہی ہے بچی, ہاں ہم اکیلی رہ رہی ہے وہ. اگر وہ یہ گراؤنڈ کمیونٹی یا میں بھی, ہم زندگی بھر وہ فلیٹ خریدنے کی حیثیت بھی نہیں رکھ سکتے. پر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسے آپ دیکھیں ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے اگر 3 بچے ہیں تو اس میں سے اگر ایک ٹرانس ہے, تو ایسے بچے میں نے ایسے فیملی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. پر ہم ان چیزوں پہ, کیونکہ میرا امرین بہت گراؤنڈ کمیونٹی کے ساتھ کام ہوتا ہے, ٹیسٹنگ وغیرہ ساری چیزیں جو ہم ہوتے ہیں, تو میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ اگر 2 روٹیاں ہوتی ہیں تو وہ 2 اپنے بیٹا بیٹی کو دے دیتے ہیں, ہمیں نہیں دیتے ہیں. کیوں یا آپ نے مطلب, میں نے وہ ایکسپیرینسز دیکھے ہیں, میرے پاس کیسز آتے ہیں کیونکہ میں زیادہ کیسز کو ڈیل کرتی ہوں. تو مجھے لیگل ایڈ سوسائٹی نے کہا, شہزادی ہم فری آف کاسٹ, مطلب میرے ساتھ لیگل ایڈ سوسائٹی نے مطلب اتنے سالوں سے وہ مطلب کہتے ہیں پروجیکٹس کو چھوڑو, بس تم کیس بولو گی لائر ملے گا. انہوں نے کہا شہزادی ہمارا ایک ہے کہ ہم پراپرٹی پہ کریں نا. میں نے کہا ہاں. تو میں نے اناؤنسمنٹ کی, سب کو بتایا, تو میرے پاس کیسز نہیں آئے رہے. میں نے کہا کیوں, مطلب پراپرٹی کا تو سب کا ہی مسئلہ ہے, کسی کو نہیں ملتی وراثت. تو پھر جب میں کیسز کو دیکھنے لگی تو کوئی بھی راضی نہیں تھا اپنے ماں باپ پہ کیس کرنے کو. اور ایک ٹرانس جو آپ کو, میں گراؤنڈ کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں, میں 95 کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں, میں 5% لیڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں. ساری زندگی وہ کماتے ہیں اور ایک مکان بڑا سا بناتے ہیں جس میں بھائی امی اور باپ رہتے ہیں. اور جب بالکل وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ اس مکان میں وہ جا نہیں سکتے کیونکہ بھائی کے بچے ہو گئے ہیں. اب وہ پوچھیں گے یہ کون ہے, اور وہ مکان لینا نہیں چاہتے, وہ روڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا میں ان کی مدد کروں گی کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کما کے انہوں نے دیا ہے تو ان کا حق ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری ماں رہے, میری ماں مجھے کہہ کے گئی تھی یہ مت کرنا ان اس کے ساتھ. اور وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر دیتی ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ٹرانس, اپنا انہیریٹنس بھی چھوڑ دیتے ہیں. انہیریٹنس چھوڑیں, جو خود کما کے وہ ساری زندگی سیکس ورک کریں, بھیک مانگیں, وہ کیا بھی کریں, ایک مکان بناتے ہیں, پکا مکان, اور وہ مکان اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں. اور وہ پھر ہم خواجہ سراؤں کے پاس, ہمارا جو ایک اپنا کلچرل سسٹم ہے اس میں وہ مر جاتے ہیں. اور مرنے کے بعد ہمارے پاس ایمبولینس بھی مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور میرے کچھ فرینڈز ہیں, کچھ ایلیٹ فرینڈز ہیں, وہ ایمبولینس کیا نہیں آتی ہے؟
نہیں اب کیونکہ کراچی ایک اکنامیکل ہب ہے. ہاں پنجاب سے تقریباً 70%، کے پی حالات خراب ہوتے ہیں تو تقریباً 60%، بلوچستان تو 90%، اور سندھ کے باقی شہروں کے ٹرانس بھی سب ادھر ہیں کراچی میں. اب وہ جب کماتے ہیں اور کوئی اچانک مر جاتا ہے تو لاش کو گھر تک پہنچانے کے لیے بھی، گاؤں تک پہنچانے کے لیے بھی لاکھ روپے تک لگتا ہے کیوں؟ ایمبولینس میں. ایمبولینس لاکھ روپے کی ہوتی ہے یا میں اسپیشل؟ نے لاسٹ ٹائم کی تھی لاہور جھنگ کی. اچھا دور تھا ہاں مطلب وہ پنجاب جانی تھی لاش کو، تو جھنگ میں انہوں نے اس کو بھیجا تھا. ہماری ایک اور ایکٹیوسٹ ہیں گڑیا مغل، وہ یہ کام کرتی ہے. تو ہم آپس میں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر کے اس کی لاش کو بھیجتے ہیں، اور جو فیملی ہے وہ اس کی لاش کو لینے سے بھی کترا رہی ہوتی ہے. جو ساری زندگی کما کے ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم سب بھائیوں بہنوں پہ قربان کر دیتے ہیں کہ ایک رشتہ ہے. کیونکہ وہ جو رشتوں کی قدر میں دیکھتی ہوں کہ خون سفید ہے آج کل لوگوں کا آپس میں بھی، ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے. ہماری بہن اگر کوئی خواہش کر دیں تو ہم پاگل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے. اور آج بھی آپ کانٹیکٹ میں ہیں بہنوں سے اپنے؟ بہنیں اور ماں تو نہیں چھوڑتی ہیں. اچھا. ایون میری فیملی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. میری ماں نے 8 سال بعد وہ مجھ سے فائنلی ملنے آئی کہ بھائی مجھے تو ملنے دو اس سے. پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ میں نہیں بخشوں گی تم لوگوں کو کہ اگر تم لوگوں نے تعلق نہیں رکھا. تو پھر فائنلی تینوں بہنوں نے اب آنا آتی ہیں میرے گھر پہ، اور پر میرے گھر پہ میں نہیں جا سکتی. ایون آئی ڈونٹ نو میری فیملی میں اب میری بھابھی کون ہیں، میرے بھائی کے بچے کیا ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے. اور اس اسٹیج پہ آ کے نا، اس اتنی عمر گزارنے کے بعد نا، برین میں کہتی ہوں بس اب رہیں خوش وہ، اب مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. بس ماں آ جاتی ہے، بہنیں آ جاتی ہیں، اور یہ تقریباً لوگوں کی فیملیز کا ہے. کیا ہم ایسا کیسا ہم ڈاکٹرز بن کے کیا کام کریں کہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں آپ انہیریٹنس کی میں بھی لائف میں جب کیا ہو ہم رہا ہے. مرتے ہیں نا تب فیملی آتی ہے. اور آپ لوگوں کے قبرستان الگ ہوتا ہے کیا؟ قبرستان کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ قبریں جو ہیں نا وہ دن میں نہیں دیتے ہیں، اور قبر بھی ہمیں مہنگی ملتی ہے. کیا؟ قبر بھی ہمیں نہیں ملتی. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ قبریں ہمیں ایسے نہیں، یا تو مرد بنا کے دفنا دو. اب آبویسلی سرجریز ہوئی ہوتی ہیں تو مولوی نماز نہیں پڑھواتا، جنازہ نہیں پڑھاتا مولوی، پر آپ بہت پتہ کیسز ہیں. یہ تو خدا کا نظام ہے نا. تو پھر اس کا جو سسٹم ہوتا ہے، آپ نے کبھی جنازہ دیکھا ہے ٹرانس کا؟ نہیں. کبھی کوئی ویڈیو بھی دیکھی جنازے کی؟ نہیں. اب آپ کو میں ریئلٹی بتاتی ہوں. یہ کوئی رسمیں نہیں ہے کہ ہم رات میں رسم کے طور پہ نکالتے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. قبر ہمیں ایسے جب اگر کسی کو دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس قبرستان میں کوئی ٹرانس انسان کو دفن کیا، تو سوسائٹی اس اعتراض شروع کر دیتی ہے کہ یہ سعیدوں کا قبرستان ہے، یہ فلاڑوں کا قبرستان ہے، یہ ہمارا خاندانی قبرستان ہے. تو جو گورکھ ہوتا ہے وہ رات میں کہتا ہے رات میں لے کر آؤ. کیوں؟ تاکہ دن میں لوگ دیکھیں گے، پھر قبرستان بدنام ہو جائے گا. یہاں پہ قبرستان کی اتنی عزت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. قبرستان بدنام ہو جائے گا کہ یہاں پہ خسرے دفن کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رات میں لے آئیں چپ چاپ. تو رات میں وہ جنازے چپ چاپ چلے جاتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے ایک متھ بنائی ہوئی ہے کہ تم لوگ رات میں کیوں لے کے جاتے ہو، کوئی رسم ہے تم لوگ کی. رسم نہیں ہے، آپ بخشتے نہیں ہیں. اور مولوی حضرات نارملی جو سرجریز ہے، ٹرانسجینڈر اپنی ٹرانزیشن کرتا ہے اور جو ٹرانزیشن کی سرجری کرا لے تو مولوی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. آپ لوگوں کے ٹرانسجینڈرس میں کوئی مولوی نہیں ہے؟ کچھ ہیں وہ ہم رات کو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ہر چیز ویسے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہونا چاہیے. ابھی کوئی بھی، میں بہت ڈرتی ہوں، ڈر بھی تو کسی لگتا کی ہے، محتاجی نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی میرا کلوز، کوئی میرا بچہ یا میری کوئی گرو بالکل. وغیرہ یا کسی کی بھی ڈیتھ ہوئی اور اگر مولوی نے کچھ اس طرح کیا تو آئی ول ڈو کہ میں اپنی نماز جنازہ خود پڑھ، بالکل اپنے لوگوں کی نماز جنازہ میں خود پڑھا ہوں. ہونے چاہیے. میں کہتی ہوں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی کمیونٹی میں ہر چیز اویلیبل ہونی چاہیے. اس طرح تو آپ کے پاس مولوی بھی ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے. نہیں ہے ایسے کافی لوگ ہیں، بٹ وہی ہے نا کہ وہ سسٹم بن گیا ہے. آپ نے جنازہ نہیں دیکھا، وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ جنازہ رات میں نکالا جاتا ہے خاموشی سے.
अनबिलीवेबल. ये समझें कि पॉडकास्ट ब्यूटी के ऊपर था. आई एम सो सॉरी. No, मैं you don't have to be. अक्सर चीज़ों No, को I मैं am. बड़ी I'm सीरियस हो feeling जाती so हूँ. sorry, and I'm so sorry for whatever is happening with all of you. कि काश मैं कुछ कर सकती हूँ, जो मैं कर सकूँगी तो करूँगी. पर मुझे ये बताएं कि जैसे हम when we talk about beauty, कि हम कहते हैं कि हर लड़की को, लड़के को, सबको 30 के बाद, 30 तक तो वो अपनी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं. 30 के बाद सबको कोई फ़िक्र शुरू हो जाती है, मेरी आँख नीचे जा रही है, मेरे होंठ छोटे हो रहे हैं, मेरे दांत ज़्यादा दिख रहे हैं, मेरे सब चीज़ें. आपको किस एज से शुरू होता है ये? मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे शुरू से एक मसला था कि एक्नी स्कार्स. ठीक है. एक्नी स्कार्स एक पूरा ख्वाब हमेशा से मेरे साथ रहा. मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन करता रहा और लातादाद PRPs करवाई, CO2 करवाया और पता नहीं कौन कौन सी निडल्स यूज़ की. पर उस चीज़ का मुझे एक हमेशा से कॉन्शियस होती हूँ. पर आफ्टर 30 जब मुझे डबल चिन आई तो एक डबल चिन का मुझे फिक्र. डबल चिन का हुआ और लाफ लाइन का हुआ. और मैंने अपने लिए हमेशा से बहुत एक नेचुरली, मैं एक जो नेचुरल ब्यूटी है मैं चाहती हूँ उसी को इनहेंस करें ना. मेरे एक अपना भी होता है कि इसको वो करें. लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा लाफ लाइन हाँ. एंड डबल चिन. एंड यू नो दैट मैं हमेशा आपके पास एक्नी स्कार्स, लाफ लाइन एंड Yeah. डबल चिन की वजह से आई हूँ. बस जैसे मैं पूछती हूँ आपके, जैसे आपके जितने भी साथ आपके बच्चे भी हैं सारे, जो आपकी कम्युनिटी है, कब फील होने लगता है ट्रांसजेंडर को? कब फील होने लगता है? 25 में, 30 में, या और लंबा चलता है? जब हम ट्रांजिशन करते हैं हमें तभी फील हो जाता है. रियली? Because transition need some kind of cosmetic procedures. आई एम श्योर. You know better. पर मुझे बताएं कि फिर वो तो फिर बिल्कुल प्यूबर्टी वाली एज होगी, मतलब कि Exactly. 16-17 साल वाली. Yes. उसी वक्त से पे आपके खर्चे शुरू. यही तो सबसे बड़ा मसला है. अब मुझे समझ आई कि 15-16 मेरा आप लोगों बस को- चले मैं गवर्नमेंट फंडिंग रखवा दूँ इस चीज़ के लिए हाँ, कि क्योंकि प्लीज़ ज़रूरत हमें है. थोड़ी सी एस्थेटिक क्लिनिक्स के लिए फंडिंग चाहिए. हाँ. बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारी ज़िंदगी होती है ये. हाँ. और मैं तो लाइक 14-15 साल से मैं क्लिनिक्स पे जा रही हूँ. हाँ. इवन मैं जब अपनी फैमिली में रहती थी एंड माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हमें पैनल पे डॉक्टर्स फ्री होते थे. पैनल्स पे पैनल होते पे थे? अबू का पैनल होता था तो वो हाँ. एक लेटर बस बनवाना होता था. पर वो खांसी नज़ला वगैरह के लिए ना, एस्थेटिक्स के लिए तो नहीं. नहीं, वो बेसिकली उसमें स्किन के डॉक्टर भी होते थे. ओके. तो वो स्किन के डॉक्टर के पास, बिकॉज मुझे एक्नी था और मैं हाँ. फिर उनसे ना मतलब हर मंथ उनके पास मैं पहुंची होती हाँ, थी. ये एक्नी तो होती है, तो आपको पता है 13-14 साल की और उम्र से एक्नी होती है. के बहाने मैं उनसे वाइटनिंग पूछती थी अच्छा. कि कुछ गोरे होने की मैंने सुना है, इंजेक्शंस आई हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें. हम आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो ये शौक सिर्फ मुझ में नहीं, सारी ट्रांस कम्युनिटी में ब्यूटी का एक क्रेज़ होता है. जी. और ये क्रेज़ जब से हम होश संभालती हैं, ये तब हाँ. से आप परेशान 30 में होती हैं, हम हाँ. इनिशियल डेज से ही परेशान होते हैं. एंड इट्स अ ये लाइफ जानना था लॉन्ग मुझे. प्रोसेस. ये ज़िंदगी भर चलेगा, मुझे ये बात पता है. हम सब जो शुरू हो चुका है इस फील्ड में, उसको ज़िंदगी भर चलना है. पर जिसने अभी शुरू नहीं किया और जो रुक सकता है, मैं कहती हूँ वो रुके. जैसे लड़कियों में भी, ये लड़कों में. आपने मुझे भी ये आपने कहा हाँ, था. आपको कहा था ना आपने मैंने. मुझे पर भी आप कहा मुझे था. बताओ, आप इतनी खूबसूरत बन के अब कहाँ यूँ घूम रही हो? कभी प्यार हुआ है किसी से? हाँ, मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत एहसास है. मतलब मैं, आप उड़ने लगते हैं. आप मोहब्बत तकलीफ़ नहीं देता? देखिए, मोहब्बत अगर आप कर रहे हैं और बीइंग ट्रांस, तो मैं तो मतलब मुझे पता होता है कि जो इंसान मेरे सामने है ये मेरा नहीं है. ना इसने कभी मेरा होना है. और लेकिन दिल के हाथों मजबूर होता है इंसान और कुछ नहीं कर पाता. ये मोहब्बत में बंदा दिल के हाथों मजबूर होता है या दिमाग के हाथ मजबूर होता है? ये बताएं पहले तो. दिल के हाथों. कुछ लड़कियां, कभी मैंने पूछा तो कुछ मुझे कहती हैं कि दिमाग जो है वो ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है कि दिमाग कभी कभी दिल की भी नहीं सुनता है और बस एक ज़िद बैठ जाती है मोहब्बत के अंदर कि बस ये मेरा है, मुझे इसी के साथ रहना है, चाहे फिर वो किसी से भी शादीशुदा हो या वो कहीं भी हो. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स. एग्जैक्टली, बिकॉज हमारी इंटीमेसी, हमारे रिलेशन, हमारी मोहब्बत अगेन आप लोगों से डिफरेंट है. आपने अपने शौहर से मोहब्बत की, आपको आपका शौहर मिल गया, आपने निकाह के 3 वर्ड्स किए और एक कमिटमेंट हो गई जिसको लीगल स्टेटस है आपके ना. हाँ, शादी आपको कर ली. शादीशुदा एक इंसान है, मिसेस जो भी हैं आप, मिसेस हैं आप. हाँ. हमारे यहाँ नहीं होता.
مجھے پتہ ہے میں جس انسان سے پیار کر رہی ہوں یہ شادی شدہ ہے، لیکن میری ایک طرفہ ہی محبت ہے، اس کو محبت نہیں ہے آپ سے اس کو نہیں ہے، تو میں ذرا سی اس بھی؟ کو بھی انجوائے کرتی ہوں۔ ایک میں آپ کو مثلاً بات بتا رہی ہوں کہ محبت کو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں اس کے آگے، پر ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے، بس ہمیں کچھ وقت کے لیے یہ ہمارا ہوگا، کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس گھنٹوں میں شاید ہم پوری زندگی جی لیتے ہیں۔ ٹرانس انٹیمیسی از ڈفرینٹ، ہم قربان ہو جاتے ہیں محبت پہ۔ میں سمجھتی ہوں ٹرانسجینڈر ایک بہت ذہین، ایک خدا کی وہ تخلیق ہوتی ہے جس میں عورت کی اور مرد کی دونوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز پہ وہ مار کھا جاتی ہے، کس پہ؟ محبت پہ، اور محبت پہ وہ خود کو برباد کرتی ہے۔ لٹرلی یہ آج میں نے آفس میں یہ جملے کہے تھے اپنے، کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ٹرانس کمیونٹی کا جو ڈاؤن فال میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور وہ اس حد تک تباہ ہوتی ہیں کہ خودکشی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس شخص پہ قربان ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ وہ انسان مجھے نہیں مل سکتا، ہم اپنی جان لٹا دیتے ہیں اس کے لیے، سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں۔ ٹرانس کمیونٹی کا اگر ایک ہی ہم سماج برداشت کر لیتے ہیں، ہم ماں باپ کا جدا ہونا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پھر اتنی اکیلے پن میں جب ایک محبت ملتی ہے نا ہمیں، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک عورت کو پہلا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ہم پاگل ہو جاتی ہیں اس سے، جیسے سندھی میں کہتے ہیں نا وہ سکڑیاں کے پٹر ملے چمے چمے مارے، تو وہ والی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ڈوب مرتی ہیں۔ پھر آپ کی ساری باتیں سن کے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگ جائیں گے اس سے باہر نکلنے میں اور یہ سوچنے میں، اور سوچا بھی نہیں تھا میں نے آپ کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کو بلایا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ پلیز آپ میرے پاس آئیں، کہ میں نے کہا یہ ٹاپک ہمارا چینل ہے بیوٹی پہ بات کرنے کا، پر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو وہ باتیں بتائی ہیں جو میں کبھی سن ہی نہیں پاتی، کتنی بھی بڑی اور ہو جاتی، کتنی بھی میری عمر بڑھ جاتی، مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ اینڈ آئی ایم گونا تھینک یو ٹوڈے شہزادی، جو آپ میرے لیے سچ میں آپ کا واقعی قیمتی ٹائم ہے، آپ اپنے جاب سے ہی آ رہے ہو۔ میں آفس سے آئی تھی، ہاں، تھینک یو میں سو نے یہاں مچ۔ کی یہ ساڑی بھی چینج کر کے، جب انہوں نے ساڑی پہنی تھی میں نے کہا نہیں امین اب مجھے بھی ساڑی چاہیے، آئی آئی ریئلی واز لائک ویئرنگ اٹ۔ کوٹ، جی پھر جی میں نے جی، کہا نہیں اب مجھے بھی ساڑی پہننی ہے، بہت اچھا اور لگا میں مجھے۔ یقین مانے میں نے پورا میک اپ جو ہے نا اپنا وہ میں نے گاڑی میں کیا ہے، گاڑی میں کی؟ کیونکہ انیشل ڈیز ہیں، شفٹنگ چل ہاں، رہی ہے، اور سوچیں اب 40 لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں اور سارا سامان بکھرا ہوا ہے، تو پر میں بہت چاہتی مشکل ہوں ہے۔ جس طرح آپ نے باتیں بتائیں، اور اب ایز یو آر ورکنگ آپ اور اچھا کام کریں اور کرتی رہیں اور کرتی رہیں، اور میں آپ کو ایک اور ایپیسوڈ میں بلانا چاہوں گی بے شک آفٹر 6 months، جس میں جاننا چاہوں گی کہ اور کیا پازیٹیوٹی آپ نے دیکھی 2025 میں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بہت سہولت سے بھر دے سارے ٹرانسجینڈرس کے لیے، اور ہم بھی سب کچھ کرنا چاہیں گے جو ہم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔